یہ بڑی خوشی کی بات ہے، ادارہ منہاج القرآن نے اپنی عمر کے 40 سال پورے کر لیے ہیں۔ اس طرح کے ادارے قومی اثاثہ ہوتے ہیں۔ یہ علم و تحقیق اور تعلیم و تعلم کا ادارہ ہے۔ جہاں تک اس ادارے کی ابتدا کا تعلق ہے تو یہ میرے سامنے ہوئی ہے۔ میں نے عہد بہد اس کو ترقی کر دیکھا ہے۔ قرآن مجید میں 40 سال کی عمر پختگی کی عمر کہی جاتی ہے، تو یہ ادارہ بھی اس عمر کو پہنچ گیا ہے۔ اس وقت عالمی سطح پر اس کے مراکز قائم ہیں اور ہر جگہ ایک اعتدال اور توازن کی فضا قائم رکھی گئی ہے۔ اس کو فرقہ بندیوں سے بھی بالا تر رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ اگر ادارے میں جائیں، آپ لوگوں سے ملیں، آپ ان کے ساتھ بات کریں تو آپ کو محبت اور شفقت کی فضا ملتی ہے۔ میرے اپنے گھر کے بالکل قریب منہاج القرآن کی مسجد ہے اور میں جمعے کے لیے بھی بالعموم اسی مسجد میں جاتا ہوں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ اکرام سے پیش آتے ہیں، ہمیشہ بڑی محبت کے ساتھ ملتے ہیں، اور وہاں پر کسی فرقہ بندی کے آپ کو اثرات نظر نہیں آتے۔ میں اس کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک بڑی کامیابی سمجھتا ہوں۔ ہمارے ملک میں جس طریقے سے فرقے بنے ہوئے ہیں، جیسے اپنی اپنی بنیادوں پر فخر کیا جاتا ہے، جس طرح سے دوسروں کی تغلیط و تردید پر آپ اپنے فکر کی بنیاد رکھتے ہیں، اس کو چھوڑ کر اس طرح اعتدال اور توازن کے ساتھ لوگوں کو تعلیم دینا، ان کی تربیت کرنا، ان میں محبت پیدا کرنا، ایک پوری امت کی حیثیت سے ان کو سامنے رکھنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ کام بڑی خوبی کے ساتھ کیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب وہ خود سیاست کی وادیوں میں نکلے تو اس وقت بھی انہوں نے یہ کوشش کی کہ منہاج القرآن کو اس سے الگ رکھیں۔ تو اب یہ ادارہ اگر اس منزل پر پہنچ گیا ہے تو ہم سب کو انہیں ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ جس طرح اس سے پہلے اس امت میں ندوہ ہے، مدرسۃ الاصلاح ہے، دارالعلوم دیوبند ہے، اور اس طرح کے بہت سے ادارے خدمات انجام دے رہے ہیں، یہ ادارہ بھی ایسے ہی یہ خدمات انجام دیتا رہے۔ جب اداروں کی ابتدا ہوتی ہے تو کسی ایک شخص کا غیر معمولی اثر بھی ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اگر اداروں کا نظم اچھا ہو تو وہ قومی ادارے بن جاتے ہیں یا ملی ادارے بن جاتے ہیں۔ میں منہاج القرآن کے لیے بھی یہی دعا کرتا ہوں۔